آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے۔ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے دنیا رک نہیں جاتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب، جو لوگ ہم سے بچھڑ جاتے ہیں ان کے لیے ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں ایک دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور وہ دعا آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے پروردگار، ربنا اغفر لی، اے پروردگار میری بخشش فرما، ولی والدیہ، اور میرے والدین کی بخشش فرما، ولی المؤمنین، پروردگار جتنے مومن مومنات ہیں پروردگار اس سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور آپ نے موضوع اس عشرے میں رکھا جو عشرہ مغفرت ہے، عشرہ رحمت کو چھوڑ کر عشرہ مغفرت میں، اور عشرہ مغفرت کے بعد اب ہم عشرہ نجات میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ مرحومین جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ایک سبق تو یہ ہے کہ دیکھو تمہیں بھی جانا ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اور یہ جان ایسی نکل جائے گی ہم یہ سمجھتے تھے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ گھر جو بنانے میں مجھے 30 سال لگے، روح نکل جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے اصلی گھر کب لے کے جاؤ گے؟ نام ختم ہو جاتا ہے، اور نام ختم ہو کے ڈیڈ باڈی اور میت آ جاتا ہے۔ پہلے تو مجھے وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے۔ ایک بادشاہ کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اعلان کر دیا کہ سب لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ، یہ بھی لے جاؤ۔ ایک مجذوب اللہ والا گزر رہا تھا، ہوش میں نہیں تھا، وہ اس کے ہوش میں تھا، اپنے ہوش کو ختم کر چکا تھا۔ بادشاہ کے پاس گزرا، بادشاہ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں؟ وہاں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی آتا نہیں۔ تیاری کی ہے؟ اب بادشاہ سوچنے لگا تیاری تو کوئی نہیں۔ مجذوب نے سارا مال اس کو واپس کر دیا، کہا سب سے بڑا پاگل تو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہوں، وہاں جا رہا ہوں تیاری کوئی نہیں کی، تو مجھے آج اپنی تیاری خود کرنی ہے۔ ہاں، اب عشرہ مغفرت میں جو جا چکے ہیں ان کے لیے اِصالِ ثواب کرنا ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی کمی ہے ان علاقوں میں کنویں کھدوا دیجئے، اور اپنے والد اور والدہ کے نام سے منسوب کر دیں، وہ بچے پانی پیتے رہیں گے، آپ کو دعا دیتے رہیں گے۔ اب یہاں گرمی، کلائمیٹ چینج ہوتا جا رہا ہے، درخت لگوا دیجئے۔ میں نیت کر دوں کہ میں آج 50 درخت اپنے والد اور والدہ کے نام سے لگاؤں گا، وہ جب پھلدار ہوں گے، سایہ دیں گے، جو گزرے گا دعا دیتا رہے گا۔ اس طرح آپ اپنے کوئی یتیم بچے کی پرورش کریں کہ فلاں کی، میرا جو انتقال، میرے والد کا، میری والدہ کا، بھائی کا، بہن کا انتقال ہوا تھا، آج یہ بچہ، اس بچے کو میں لے رہا ہوں، اور یہ بچہ جب پڑھ کر ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، معاشرے میں بہترین کرامت بنے گا، اپنی ذات سے نفع دے گا، تو میرے والد کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ذہن میں رکھیے گا، ایسے کام کر کے جائیں، آپ چلے جائیں آپ کا نام رہے، آپ چلے جائیں آپ کا کام رہے، آپ چلے جائیں آپ کا اخلاق یاد رہے، آپ چلے جائیں آپ کے جانے بعد بھی لوگ کہیں اچھا تھا جو چلا گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب، آپ اس پر کیسے روشنی ڈالیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے رحمانی بھائی نے فرمائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ ساری دنیا فانی ہے، اس میں فنا ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ جو مخلوق یہاں دنیا میں آئی ہے زمین و آسمان میں ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، انسان ہے، ملائکہ ہے، جو بھی ہیں، ایک نہ ایک دن ان کو یہاں سے فنا ہونا ہے، جانا ہے۔ جہاں تک شخصیات کی بات ہوتی ہے، انسانوں کی بات ہوتی ہے، مسلمانوں کی بات ہوتی ہے، وہ جو عمل نیک صالح چھوڑ جائیں اور کریں، اور پیچھے ان کا نام رہتا ہے۔ اور اولاد کے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کو دعائے مغفرت میں یاد رکھو، صبح شام انہیں یاد رکھو، اور ان کی قبور پہ جاؤ، جا کے فاتحہ پڑھو، یہ تمہارے لیے بھی بھلائی کا راستہ ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن شعیب، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ بتائیں کہ میں کوئی نیک کام کروں میں بھی دنیا کے بعد یاد رہوں اور میرے والد کو صدقات خیرات کا
ثواب ملتا رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہو فاتقتم عنہ او صدقتم عنہ او حججتم عنہ فبلغہ ذالک، تم جاؤ ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، جیسے میرے بھائی نے پانی کا صدقے کا ذکر کیا ہے، یعنی پانی کی سبیل لگا دو، ان کے نام کے حج کرو، عمرے کرو، اور جو کچھ تم کرو گے فبلغہ ذالک، انہیں آخرت میں عالم برزخ میں فائدہ پہنچے گا۔ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو دنیا میں بھلائی کے کام ہوں، اللہ کی مخلوق کی مدد کرنی چاہیے۔ الخلق یال اللہ، کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اگر مخلوق خدا کے ساتھ ہم بھلائی کا راستہ اختیار کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھا یاد کریں گے کہ فلاں کا اخلاق اچھا تھا، فلاں کا کردار اچھا تھا، فلاں عالم کی نظر اچھی تھی، اس کا کردار اچھا تھا۔ اگر کوئی برا ہوا تو لوگ پھر یہی کہتے ہیں کہ جان چھوٹی جناب وہ دنیا سے گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایسے کردار ہونے چاہیے۔ ویسے ہر مرنے والے مسلمان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنا چاہیے، اچھے الفاظ سے، اچھی زبان سے یاد کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو تمہارے مسلمان گزر گئے ہیں ان کو اچھے الفاظوں سے یاد کرو، اچھے کردار سے یاد کرو۔ ان کا معاملہ اب ان کے رب کا معاملہ شروع ہو چکا ہے، تم ان کی برائی نہ کرو، تکذیب نہ کرو، غیبت نہ کرو، کہ جیسے تم دنیا والوں کی غیبت کرتے ہو گناہ ہوتا ہے، اسی طرح ان کی غیبت کرو گے بھی تو گناہ ہوگا۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا متقیان کی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً ان متتم معہا بکو علیکم و ان عشتم معہا حنوا الیکم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگوں سے اس طرح مخلوط ہو جاؤ، اس طرح گھلو ملو کہ جب تم مر جاؤ تو وہ تمہارے غم میں روئیں، تمہیں یاد کریں، اور جب تم زندہ رہو تو تم سے ملنے کے مشتاق ہوں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جب شخص زندہ ہوتا ہے نا تو اس کی شخص کو قدر نہیں کرتے، لیکن اس کے جانے کے بعد فوراً اس کی شخصیت کا ماتم ہم شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کے فضائل بھی یاد آتے ہیں، اس کا کردار بھی یاد آتا ہے، بہت اچھا علم تھا، بہت اچھا شخصیت تھا، بہت اچھا ملنے والا تھا۔ میری ایک درد مردانہ قوم سے گزارش ہے، خدارہ کسی فن یا فنکار یا کسی شخص یا شخصیت کے مرنے کا انتظار نہ کریں، اس کی زندگی میں اس کی قدر کریں تاکہ اس کے جانے کے بعد پچھتانا نہ پڑے۔ آج بہت اچھا عنوان رکھا، اور جیسے کہ نور رحمانی صاحب نے بھی عرض کیا، مفتی صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، اشرۂ مغفرت، جانے والوں کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم خود اسی لائن میں لگے ہوئے جس لائن میں وہ لوگ جا چکے ہیں۔ جب ہم قبرستان جاتے ہیں اسی لیے کہا گیا جانے کو، السلام علیکم یا اہل القبور نحن فرۃ لنا سابقون وانتم تبع لنا لاحقون، اے جانے والوں تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے لائن میں لگے ہوئے، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے جو آج ہم یہاں موجود ہیں، آج ہم کسی پہ بات کر رہے ہیں، کچھ سال بعد کوئی ہم پہ بات کر رہا ہوگا۔ میں ہی سمجھتا ہوں شخص مر سکتا ہے، شخصیت کبھی نہیں مر سکتی۔ اس سال نے پچھلے سال سے اس رمضان ایسے ایسے قیمتی خزانے ہم سے چھینے، علماء کرام ہوں، شخصیات ہوں، مذہبی سماجی شخصیات ہوں، میں ایک آدھ کا بھی نام لوں وقت کم ہے ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں ایسی شخصیات گزر گئیں۔ تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ شخص سے زیادہ شخصیت کی تعمیر سازی ضروری ہے۔ شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، شخص مر جاتا ہے۔ تو گزارش ہے یہ کہ اس مہینے کے اندر مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، جتنے نیکی کے کام ان کے لیے کر سکتے ہیں کریں، ان کی قبور پہ جائیں، فاتحہ خوانی کریں، اپنی موت کو یاد کریں کہ موت کو ذکر کرنا دل کو ہمیشہ زندہ کرتا ہے، دل کو مردہ ہونے سے بچاتا ہے۔ مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، میں 3 سوالوں کو اکٹھے کر کے آپ سے جواب چاہوں گی کہ مرحومین کے لیے کون سی خاص دعا کرنی چاہیے، اور دوسرا کہ مرحومین کو یاد رکھنا ضروری ہے اور ان کو کیسے یاد رکھا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن نے خود کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ والد اور والدہ تو وہ ہوتے ہیں جو کبھی بھولے نہیں جاتے، کبھی وہ بھائی کی صورت میں، کبھی وہ بہن کی صورت میں، کبھی باتوں کی صورت میں، کبھی چلنے کے انداز میں، کبھی پرورش میں، وہ یاد رہتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بھی شخص جمعے کے دن اپنی والد یا والدہ کی قبر پہ جاتا ہے، میں سمجھیے گا والد اور والدہ مرنے کے بعد بھی کیسے شفقت کرتے ہیں۔ مرنا جو شخص ان کی قبر پہ جاتا ہے سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پڑھنے والے کی بخشش کر دیتے ہیں۔ والدین دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے بچوں کے لیے باعث رحمت بن جاتے ہیں، کہ جو ان کے پاس جاتا ہے تکلیف پریشانی آزمائش میں اور ان سے دعا کے لیے کہتا ہے پروردگار ان کے وسیلے سے عطا فرما، اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ آج لوگ بھٹکتے ہیں، دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ والد اور والدہ کی قبر ایسی زیارت گاہ ہوتی ہے کہ جہاں بندہ جا کے دعا مانگے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب کرنا کیا؟ آپ کا آخری سوال یہ ہے ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اور سب سے بہترین یہ غریب یتیم بیوہ مساکین کی مدد کیجیے۔ یتیم بچیاں ان کی شادی کروا دیجیے، غریب بچہ اس کو اڈاپٹ کر لیں اور اس کے اسکول کا خرچہ لے لیجیے۔
کوئی نیک کام ہے اس میں کروا دیجئے. اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کسی غریب کو اس کا روزگار کروا دیجئے. یہ بہترین ایصال ثواب ہے کہ وہ جب تک اس کی نسلیں کھاتی رہیں گی آپ کے والد اور والدہ کے اکاؤنٹ میں, جو آسمانی اکاؤنٹ ہے, اکاؤنٹ میں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جن کے پیارے ان سے بچھڑ جاتے ہیں, کچھ بہت کم عمری میں اور کچھ مڈل ایج میں اور کچھ بزرگ ہونے کے بعد, تو ان کے بچھڑنے کے بعد وہ ظاہر ہے صبر بہت مشکل ایک چیز ہے, تو ہمارا دین ہمیں صبر کی تاکید کیسے کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا دین ہمیں یہی پیغام دیتا ہے, صبر کی تلقین کی تاکید کرتا ہے, ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. یقیناً یہ صدمہ تو بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے جو بچھڑتے ہیں. مرنے والوں سے اس کا صدمہ زیادہ ہوتا ہے جو ہم سے بچھڑ جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں یا اغوا ہو جاتے ہیں. اس معاشرے کے اندر وہ مائیں جو پوری پوری رات کو جاگتی ہیں, ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے زمین جو ہے وہ تانبے کی بن جاتی ہے, گرم ہو جاتی ہے. سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے رشتہ داروں میں, سوسائٹی میں, ماں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک ماں تڑپتی ہے پوری رات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ جس کے بچے بچھڑ جاتے ہیں, جس کے قریبی بیٹیاں فوت ہو جاتی ہیں, فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان پر جنت کو حلال کر دے گا, وہ جنتی بن جائیں گے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی, یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں, فرمایا وہ بھی جنتی. جس کی 1 بیٹی, فرمایا وہ بھی جنتی. یا رسول اللہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو وہ کہاں جائے گا؟ فرمایا جس کا کوئی نہیں ہوگا, آنا لہا, میں اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہوں گا, میں اس کی شفاعت کروں گا. تو صبر کے اوپر اجر بہت بڑا ہے. اب یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے 2-4 دن جو فوت ہو جاتا ہے, جس کو ہاتھوں کے ساتھ جا کے دفن کر کے آتے ہیں, ان پر اللہ تعالیٰ از خود ہمیں صبر عطا کر دیتا ہے. بلکہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ انہیں تم صبر کرا دو. وہ بندہ صبر کر لیتا ہے. رشتہ دار, سوسائٹی کے لوگ, ارد گرد کے محلے کے آ جاتے ہیں, تعزیت کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, تمہارا بیٹا اچھا تھا, بیٹی اچھی تھی, وہ چلے گئے, تم صبر کرو. تو یقیناً اللہ ہی کی طرف سے وہ صبر آ جاتا ہے. جب صبر آ جاتا ہے تو اس صبر کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم بھول جائیں, بلکہ وہ غم, وہ داستانیں, وہ بچھڑے ہوئے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں. جب ان کی یادیں آتی ہیں, رات کو آئیں تو اٹھ کے رات کو روتے ہیں, دن میں یاد آئیں تو دن میں چلتے پھرتے پھر رونا آتا ہے. وہ روتے ہی رہتے ہیں زندگی بھر. تو دعا کرنی یہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے کوئی عزیز کو اس مراحل سے نہ گزارے کہ کوئی کسی کا قریبی بچھڑ جائے اور وہ پوری زندگی روتا رہے. یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. جس کے بچھڑتے ہیں انہی سے جا کے پوچھو وہ راتیں کیسے گزارتے ہیں اور دن کیسے گزارتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جب کوئی بچھڑ جائے, اس کا جو بھی کردار اس دنیا میں رہا ہو, لیکن اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ لوگ پھر بھی اس کو اپنی فطرت کے مطابق اچھے لفظوں میں یاد نہ کریں, یا اس کی برائیاں ڈھونڈیں, یا اس کی برائیوں کو ڈسکس کریں. ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا دین کیسے ہماری رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو معاشرے کا ایک ایسا المیہ اور ایک ایسا طبقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے جتنی سخت وعیدات قرآن مجید میں, دیکھیے سورۃ مبارکہ حجرات میں جہاں غیبت کی منع آئی ہے اور غیبت کو منع کیا گیا ہے, وہاں بظاہر حکم یہی ہے کہ زندہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت, ولا یغتب بعضکم بعضا, زندہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. لیکن علماء یہ فرماتے ہیں دیکھیے زندہ کی اگر آپ نے غیبت کی, جو کہ نہیں کرنی ہے, آپ نے غیبت کر لی تو اس کا علماء نے طریقہ کیا لکھا ہے, آپ اس مغتاب بہ کے پاس جائیں جس کی غیبت کی ہے, اس سے جا کر کہیں کہ میں نے آپ کی فلاں جگہ بیٹھ کے غیبتیں کی ہیں, مجھے آپ معاف کر دیں تاکہ روز محشر میرا معاملہ سخت نہ ہو جائے. مجھے میرے سامعین ناظرین یہ بتائیں, یہ تو زندوں کا معاملہ ہے. اگر آپ نے مردے کے مرنے کے جانے کے بعد کسی شخص کی غیبتیں کی تو ایک ہی رستہ ہے, یا تو آپ اللہ سے کوئی سازواز کر لیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے, اس کی عدالت بڑی ہے, یا تو پھر آپ اس مرے ہوئے شخص سے معافی مانگیں جس کے لیے آپ کو وہیں جانا پڑے گا. اتنا سخت مرحلہ ہے. میں سمجھتا ہوں جنازے میں ہمارے یہاں چوتھی تکبیر بعد ایک تسبیح میں بڑا خوبصورت جملہ ہے, اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے اللہ جو میرے سامنے تابوت میں لیٹا ہے لیٹی ہے, میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس کے کہ یہ خیر پہ تھا. جنازے پہ آپ اقرار کر کے آ رہے ہیں, اللہ میں صرف اس کو جانتا ہوں کہ یہ بھلائی پر تھا, تیرا بندہ تھا, اور اس کی سوجم چہلم 10ویں 20ویں بیٹھے میں آپ اس کی برائیاں, اس کی غیبتیں کر رہے ہیں.
شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. سوچنا چاہیے کہ کل ہمارے جانے کے بعد اگر کوئی ہمارے عیبوں پہ اس طرح گفتگو کرے گا. ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کو چاہیے میری ایک عادت کو اپنائیں. پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا جیسے میں اپنے بندوں کی عیوب کو جانتے بوجھتے چھپاتا ہوں, میرے علم میں سب کچھ ہے, میں عالم السر والخفا ہوں, سب کچھ جانتا ہوں, چھپے کو بھی ظاہر کو بھی. تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اپنے جانے والے گزشتگان جو ہیں ان کو اچھائیوں کے ساتھ یاد کریں, اور اگر اچھائیوں کے ساتھ یاد نہیں کر سکتے, کوئی آپ کو تکلیف ہے, تو خدا را پھر اس کے ایسی چیزیں جو اس کی عیوب میں سے تھے اس کو چھپائیں, تاکہ کل مرنے کے بعد میرا پروردگار میرے عیوب کو بھی چھپائے. بہت ہی خوبصورت علماء کرام نے گفتگو کی, اور میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ علماء کرام کی گفتگو سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس کی بھی عزت کریں, اور نہ برائی کریں, نہ برائی سنیں. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں انہوں نے اچھا کیا یا برا, اپنے عمل کے وہ خود جواب دہ ہیں. ہم میں سے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کی بھی کردار کشی کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. ہماری ٹرانسمیشن اختتام کی طرف بڑھ چکی ہے. میں اپنے علماء کرام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. علامہ صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا, اور مفتی صاحب آپ کا بھی. اور دعائیہ کلام کے لیے میں مفتی نور رحمانی صاحب سے گزارش کروں گی کہ ٹرانسمیشن کا اختتام کریں. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعدل الجود والکرم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما, کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان سب کو صاحب اولاد فرما. اے اللہ جو بے گھر ہیں اے اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما. اے اللہ جو رشتوں میں بندشیں ان کی بندشوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا, شیطان کے شر سے بچا, جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا, دن اور رات کے فتنوں سے بچا, زمینی آسمانی ناگانی آفت و مصیبت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا. اے اللہ جس کام سے تو راضی ہوتا ہے ہمیں وہ کام کرنے والا بنا, اور جس کام سے تو ناراض ہوتا ہے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.